فیکٹ بیان کیا ہے, ایک اس نے اپنی رائے دی ہے, اس کی رائے مینز نتھنگ, اٹ از ہز اوپینین, وی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, وہ اس کی ایک اپنی رائے. وہ تو یہ فیکٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا اس کو ہم سیاسی بیانیہ بنائیں. ایک منٹ ہے جائے, آپ مجھے بات بتائیں, میں پرائم منسٹر ہوں, میرے ملک کی خود مختاری کے اوپر, جو کہ اگر آپ کل کے اس میں یہ فاروق حبیب کے اس میں بھی دیکھ لیں, اس نے سارا کلیئر کر کے کہا تھا کہ اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ساری بحث ہوئی, ٹھیک ہے, اور بلیٹنٹ انٹرفیرنس کہا گیا تھا پاکستان, اور ایگزیکٹلی, سو دیٹ مینز اٹ واز این انٹرفیرنس. اب میرے ملک میں انٹرفیرنس ہوئی ہے, ایک دوسرا ملک کر رہا ہے, میں پرائم منسٹر ہوں, یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, یہ انٹرفیرنس سیکرٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سازش نہیں, نہیں دیکھیں, سازش کو چھوڑ دینا, انٹرفیرنس ہوئی ہے, ایگریڈ. کیا عمران خان صاحب نے بعد میں کہا نہیں کہ یہ یہ سازش امپورٹ سازش امپورٹ نہیں ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی. دیکھیں سازش, لیٹس سپوز سازش جب آپ کرتے ہیں, آپ کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ سیاسی فائدے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے, انٹرفیرنس کے لیے کرتے ہیں, مداخلت کے لیے کرتے ہیں. آپ سازش جو ہوتی ہے وہ بند کمرے میں ہوتی ہے, مداخلت جو ہوتی ہے اس جگہ پہ ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے اگر سازش نہیں کی تو یہ آؤٹ آف ٹرن جسٹ لائک دیٹ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو اس کے پیچھے سوچ ہوئی ہوگی, اس سوچ کو آپ سازش کہتے ہیں, یا اس سوچ کو آپ پلاننگ کہتے ہیں. جسٹ آؤٹ آف بلو ایئر تو نہیں ہو جاتی نا یہ چیزیں. آپ مجھے بات بتائیں, آپ نے ابھی یہ سب کچھ پڑھا ہے, آپ پلان کر کے ادھر آ کے آپ نے پڑھا ہے نا, الحمدللہ. ایک دم چیز تو نہیں آ گئی. کاغذ کا ترجمہ خود نہیں ہوتا انگریزی کا, مجھے کرنا پڑتا ہے نا. تو اب آپ کہہ دیں کہ جی میں نے یہاں ترجمہ پڑھ دیا, میں نے اس کا ترجمہ. کاشف عباسی کے پروگرام میں بتایا گیا کہ سافر کوئی سیکرٹ نہیں تھا, بلکہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی. دوسری طرف کاشف عباسی نے محمود مولوی کا مذاق اڑایا کہ گلیوں میں جلسہ کر رہے ہیں, مینار پاکستان لاہور میں جلسہ کر کے دکھائیں. کو آپ پلاننگ کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ سازش کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ جو مرضی کہیں, میں اس کو سازش کہوں گا. اب اس میں بات آ جاتی ہے, ایک بات یاد رکھیے, جب آپ سائفر کی بات کرتے ہیں اس کی 3 کیٹیگریز ہیں, ایک کانفیڈینشیل, ایک سیکرٹ, ایک ٹاپ سیکرٹ. یہ 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز. اس کا فیصلہ عدالت کو کرنے دیں, عدالت ہی کر رہی ہے. نہیں, میں عدالت کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سنیں, میں تو آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں. لیکن عدالت کو نہیں سنا رہے تو مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں, میں عوام کو سنا رہا ہوں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, 1976 میں, سپٹمبر 1976 میں ہنری کسنجر کے پاس ایک اسی طرح کی سائفر آیا. اس سائفر کو وہ کونڈور کے نام سے مشہور ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ مختلف ملکوں کے ہیڈز کو قتل کی سازش ہوئی تھی, اور وہ اس کے اوپر بلانا چاہ رہے تھے کہ بھئی اسی طرح ڈیمارش کریں گے. انہوں نے روک لیا, انہوں نے اس کو سیکرٹ ہی رہنے دیا, کیونکہ دا مومنٹ یو ڈیمارش وہ سیکریسی ختم ہو جاتی ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا سیکرٹ نہیں ہے جتنا یہ سیکرٹ ہے ہی نہیں. اس کو چلیں, یہ دیٹس ون ویو. لیکن محمود مولوی صاحب, یہ سائفر اپنی جگہ ظاہر ہے, ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ, ایک انفارمیشن آئی تھی, ہم نے پڑھ کے سنا دی. یہ بتائیں کہ آپ اتنی فیوریٹ پولیٹیکل ڈیسٹینیشن کیوں ہے سیاستدانوں کے لیے, جو جاتا ہے پرفضا مقام پہ؟ دیکھیں, ایک فیوریٹ ویکیشن ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. یہ 3-4 لوگ ہیں جو اپنی فیوریٹ ویکیشن ڈیسٹینیشن پر گئے, انہوں نے سوچا اور فیوریٹ پولیٹیکل ڈیسٹینیشن میں IPB میں آ گئے یا سیاستی چھوڑ. آپ اتنے فیوریٹ کیوں ہیں لوگوں کے؟ پولیٹیکل ٹورزم ہے, سیاسی ٹورزم کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایسے ہی فیوریٹ جو ہے ٹورزم جو تھا 2018 میں جو ہے PTI بھی تھی. ہاں تھی. اس میں کون سا فرق؟ تو جس طرح وہ تھا اسی طرح یہ ہے, مطلب یہ ٹورسٹ ہے. بالکل جس طرح وہ تھا اس طرح یہ ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ دونوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی بنائی گئی ہے اور زبردستی لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے آپ کی پارٹی میں. نہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں, جب اس وقت فیوریٹ تھی تو لوگ چلے آ رہے تھے. اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے, ہوا چلی ہے کہ جو ہے IPP پنجاب میں سیٹیں بھی لیں گی اور حکومت میں کوئی. سر آپ کی آندیاں طوفان بھی چل رہے ہیں, میرا خیال ہے پاکستان پورے میں کہ استحکام پاکستان پارٹی آ رہی ہے, لیکن وہ کدھر چل رہے ہیں وہ طوفان؟ مجھے دکھائے تو صحیح, کو کدھر ہوا چل رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں ایک بات بتا دوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وقت بتائے گا. ابھی الیکشن میں کافی وقت باقی ہے جو ہے. 3 مہینے رہ گئے سر الیکشن میں, کیا بات کر رہے ہیں؟ اکتوبر آ گیا, جنوری میں الیکشن اناؤنس ہوا. آپ نے ایک جلسہ نہیں کیا ابھی تک. ہمارے حساب سے
نہیں ہم جلسہ انشاءاللہ کریں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو جنوری میں الیکشن دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، الیکشن جو ہے فروری تک جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے جائیں۔ آپ کا پہلا جلسہ کب تک جائے گا سر یہ بتا دیں؟ انشاءاللہ جو ہے 28 اسی مہینے کے آخری تک، اکتوبر کے آخری میں پہلا 28 اکتوبر کو آپ پہلا جلسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ مینار پاکستان پہ کریں گے سر؟ نہیں مینار پاکستان پہ تو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، وہ تو 21 کو کر کے فارغ ہو جائیں گے نا، آپ 28 کو کر لیں۔ نہیں اس کے ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی کریں گے، مگر فی الوقت جو ہے مینار پاکستان پہ نہیں کریں گے۔ اور سر آپ کو پتا نا عمران خان جب آئے تھے سیاست میں، وہ بڑی بینگ جب تھی وہ 30 اکتوبر کا جلسہ تھا مینار پاکستان کا۔ میاں صاحب نے واپس آ کر فیصلہ کیا مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے تاکہ دے گیٹ نوٹس، لوگوں کو پتا ہو کہ کوئی آ گیا ہے میدان میں پالیٹکس کرنے۔ وہ آپ کیا کسی گلی میں کریں گے، کوئی کارنر میٹنگ کریں گے، کوئی مینار پاکستان پہ کریں گے تو امپیکٹ ہوگا نا۔ نہیں انشاءاللہ مینار پاکستان پہ بھی کریں گے، مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب نے کتنے سال کے بعد مینار پاکستان میں کیا، سالوں لگ گئے نا ان کو، وہ بھی جو مینار پاکستان سر آپ تو کہہ رہے ہیں ہماری ہوا چل پڑی ہے، آندیاں آ رہی ہیں، طوفان آ گئے، تو پھر آپ کو اگر آندھی طوفان آ گئی ہے تو کر دیں جلسہ۔ نہیں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم حکومت بنا رہے ہیں یا کوئی چیز، ہم جو ہے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اچھے خاصے سیٹ نکالیں گے، اور حکومت میں دیکھیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا حکومت اگر کولیشن کی بنے گی تو ہم کولیشن پارٹنر ہوئیں گے۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں۔ کس کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہوں گے؟ نون کے ساتھ؟ دیکھیں وقت بتائے گا، جو جیت رہا ہوگا نا، اگر اس کو ضرورت ہوگی سیٹوں کی تو جو نظر آ رہا ہے، آپ نون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں؟ نہیں ہم اگر تحریک انصاف جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف جو ہے میجورٹی لے جائے گی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نہیں آپ نے کہا جو جیت رہا ہوگا اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو تحریک انصاف بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر تحریک انصاف جیتے گی اور ان کو ہماری ضرورت پڑے گی حکومت بنانے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، اس میں کیا بات ہے۔ تحریک انصاف سے تحریک انصاف تک کا سفر آپ پھر طے کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ چیزیں وقت پہ چینجز آتی رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا سر حکومت لیکن یہ جو تو ہے ملک دشمن پارٹی تھی سر۔ نہیں دیکھیں ملک دشمن پارٹی انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے، پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بڑی کلیئر کہہ دوں، دیکھیں یہ جو فارمولا ہے عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے پاور کے لیے بیسکلی یہ فوج کے اگینسٹ چلے گئے۔ دیکھیں نا وہاں پہ کتنے لوگ تھے جو منع کرتے تھے کہ وی شوڈ ناٹ ہیڈ ٹورڈز دی آرمی۔ آپ مجھے بتائیں نا ابھی لوگ جو کہہ رہے ہیں، بہت لوگ کہتے تھے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں۔ میں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں لارجلی جو اپر سیکنڈ ٹیئر تھا وہ سارے یہ مشورہ دیتے تھے نہ کریں، لیکن انہوں نے کیا۔ لیکن سر آپ کو یہ سارے کہتے ہیں پریشر میں لوگ چھوڑتے ہیں، آپ پہ تو کوئی پریشر نہیں تھا نا کسی قسم کا تحریک انصاف چھوڑنے کے؟ نہیں دیکھیں میں تو پہلا آدمی تھا جس نے چھوڑا، تو مجھ پہ تو پریشر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں تو فرسٹ سر علی زیدی اور فواد چودھری ہیں آئی پی پی میں؟ نہیں میں کہوں گا علی زیدی آئی پی پی میں نہیں ہے۔ فواد چودھری انہوں نے آئے تھے، فواد چودھری کا مجھے نہیں معلوم، مگر علی زیدی صاحب نے کیونکہ جب جوائن کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس وقت سیاست نہیں کرنی ہے اور میں سیاست سے دور رہ کے اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہر آدمی کے اپنے جو ہے پرائرٹیز ہیں، تو انہوں نے سیاست۔ علی زیدی نے سیاست چھوڑ دی اور فواد چودھری اور علی زیدی نے پارٹی بھی چھوڑ دی۔